ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. ویلکم پاسٹر. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گیتوں سے اس محفل کو سجایا. خداوند آپ سب کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کو برکات سے نوازے. آپ سب کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. آج میں جس چیز کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دعا کی طاقت. دعا کی طاقت کو میں کس طرح جان سکتا ہوں؟ کس طرح مجھے یہ پتہ چلے کہ دعا میری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ ایک کامیاب منسٹری کا راز دعا میں پایا جاتا ہے. اور آج میں دعا کے متعلق جو خفیہ طور پر کی جاتی ہے اس کے بارے بات کروں گا، کیونکہ دعائیا زندگی مجھے تیار کرتی ہے کہ میں دنیا کے تمام مسائل کا سامنا کر سکوں. دعائیا زندگی میری منسٹری کو، میری زندگی کو یکسر طور پر تبدیل کر دیتی ہے. اگر میں اپنی مسیحی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں تو مجھے کبھی بھی اس میں آر محسوس نہیں ہوتی کہ میں ایک مزدور کے گھر میں پیدا ہوا، گاؤں میں بیکورڈ فیملی، 8 بچوں کا باپ مزدوری کرتا ہو تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہوگا. کئی دفعہ میں خدا سے گلہ کرتا ہوں کہ خدایا تو نے مجھے، جب میری کوئی بات نہیں سنی جاتی تو میں خدا سے خفیہ طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ خدایا تو نے مجھے وہاں سے کیوں لایا ہے؟ کس لیے تو نے مجھے ایک منسٹر کے طور پر چنا ہے جو کہ میں زندگی میں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ تو خدا حقیقی طور پر، خفیہ طور پر جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. میں نے داؤد کی زندگی میں سے بہت بڑا سبق سیکھا ہے. داؤد کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن زندگی میں بڑے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب جاتی جولیت کا آپ کو سامنا ہو اس دنیا میں تو خفیہ طور پر آپ شیر کو قتل کرنے کے قابل ہوں. خفیہ طور پر ہم عوام میں جب جاتے ہیں نا تو ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ خفیہ طور پر ان شیروں کو قتل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے بلندی ملتی ہے، اس کی وجہ سے میں عوام میں مقبول ہوتا ہوں جب میں خفیہ طور پر میرے اندر جو شیر پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. مثلا شیر کیا ہے؟ میرا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا شیر جس کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے ارلی ان دی مارننگ وہ ہے کمبل. وہ ایک شیر ہے. کیوں؟ وہ مجھے اٹھنے نہیں دیتا. اور کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کمبل کے اندر بدروئے ہیں، کیونکہ یہ بہت آرام دہ لگتا ہے. اور پھر میں بہانے بنانے لگتا ہوں، چل میں 10 منٹ بعد اٹھ جاؤں گا، میں 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں، الارم بجتا ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا میں تھوڑی دیر میں اٹھ جاتا ہوں. اٹھنے کا وقت ہے، اٹھ جانا چاہیے، لیکن وہ گرم کمبل ایک شیر کی طرح مجھے اٹھنے نہیں دیتا. پھر بولنا شروع کر دیتا ہے کمبل. کیسے بولتا ہے؟ اگر 5 منٹ تم اور لیٹ ہوگے نا، ٹھہر جاؤ گے نا تو تمہیں ہفتی زندگی مل جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ اور لیٹ جائیں گے تو پھر شاید کچھ اور اچھا لگے، لیکن صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی میں، آپ کے کیریئر میں آپ کبھی کامیابی نہیں ملے گی اگر آپ صبح سویرے اپنی نجی زندگی میں پرائیویٹ طور پر اکیلے میں خدا کے ساتھ وقت صرف نہیں کرتے.
آپ مجھے اس وقت تک فتح نہیں ملے گی، عوامی فتح مجھے اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک میں اکیلے میں خفیہ طور پر خدا کے ساتھ دعا میں وقت صرف نہیں کرتا۔ آج ایک بات لکھ لے، اچھی طرح اپنے ذہن میں نشاندہی کر لے، خفیہ فتوحات عوامی فتوحات سے پہلے آتی ہیں۔ عوام میں آپ چاہتے ہیں آپ کو فتح ملے تو پھر آپ کو خفیہ طور پر فتوحات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کے ساتھ وقت صرف کرنے سے ملتی ہیں۔ پہلا سیموئیل میرے ساتھ نکالیے گا، پہلا سیموئیل اس کا 17 باب اور اس کی 34 اور 35 آیات۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پہلا سیموئیل 17 باب اس کی 34 اور 35 آیت۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جپٹتا تو میں اس کی داڑھی کو پکڑ کر مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ You see here؟ ساؤل سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہوا ہے، اور ان آیتوں کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فتح جو عوام میں ملی جاتی جولیت کے سامنے، وہ خفیہ طور پر خدا کے ساتھ تھا۔ شیر کو مارنا، ریچھ کو مارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن خفیہ طور پر جو تعلق اس کا خدا کے ساتھ تھا، نجی زندگی میں جو اس کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ فتوحات عوام میں حاصل ہوئی کہ اس نے کیا کیا؟ جاتی جولیت کا مقابلہ کیا۔ بہت سے لوگ اپنی عوامی سطح پر جب عوام کے سامنے جاتے ہیں وہ شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کو ریت پر بنایا ہوا ہے۔ آج زندگی میں ہمیں دعا، روزہ اور خدا سے وابستگی ہی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے فتوحات دیتی ہیں۔ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ عام سی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا نیا طریقہ کار ہے، تھوڑی سی نئی مثالیں ہیں جس کے ذریعے ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح یہ ممکن ہے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو تعمیر کروں۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو یسوع کے بغیر اپنی زندگی کو تعمیر کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں بائبل میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمیں زندگی کس پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو آج تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی اچھی طرح ہماری زندگی کی بنیاد ہوگی، اور ہم اسے بہتر طریقے سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر کس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا، چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا روا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پر 2 قسم کی تعمیر کا پتہ چلتا ہے، 2 قسم کے مواد کا یہاں پر آپ کو ذکر، مٹیریل، 2 قسم کے مٹیریل کا۔ ایک مٹیریل
جس کو آگ لگ جاتی ہے، تو فائر پروف نہیں ہے۔ ایک مٹیریل جو یہاں پر بتایا گیا ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی، اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آگ میں محفوظ رہتا ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد کس پر ہے؟ ہماری زندگی کی بنیاد اگر یسوع مسیح پر ہے تو پھر ہماری بنیاد سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کی بنیاد ہے۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی یسوع کے لیے بنا رہا ہوں، بلکہ کیا میں اپنی زندگی کس مٹیریل پر تعبیر کر رہا ہوں، جو فائر پروف ہے یا جو آتش گیر ہے، جو آتش گیر چیزوں کا مقابلہ نہیں کر جل جاتا ہے۔ ان اقسام کو دیکھیں ذرا، پہلا کیا لکھا ہے؟ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر۔ دوسرا لکڑی، گھاس اور بھوسا۔ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ زمین کے نیچے سے، اور یہ بڑی مضبوط چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کھدائی کرنی پڑتی ہے، زیر زمین چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن لکڑی، گھاس اور بھوسا ہمیشہ زمین کے اوپر پایا جاتا ہے۔ لکڑی، گھاس اور بھوسا جو ہے جل جاتا ہے، لیکن سونا، چاندی اور پتھر جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اور پیوریفائی ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور تمام طرح کی ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے سونا، چاندی اور قیمتی پتھر زیر زمین ہے۔ یہ صرف زیر زمین پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کم مقدار میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لکڑی، گھاس اور بھوسا بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ نے دیکھا ہے انگوٹھی پہناتے ہیں، جو میرے یہاں پہ مرد حضرات اور عورتیں جن کی شادی ہوئی ہے، وہ آپ جب انگوٹھی خریدتے ہیں تو چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی قیمت دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہت بڑی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کس پر تعبیر ہو رہی ہے، تاکہ آپ اپنی منسٹری اور مسیح کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکیں، اس کے کلام کو استعمال کریں۔ آپ اپنا کیریئر بنانے کے لیے کس قسم کا مواد استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جو زیر زمین پائی جاتی ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جو عوامی طور پر آپ کو نظر آتی ہیں؟ عزیزو، میری زندگی کس پر تعبیر ہوتی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بہت مہنگے ہیں، لکڑی، گھاس اور بھوسا سستے ہیں۔ لکڑی، گھاس اور بھوسا آگ سے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن سونا، چاندی کے قیمتی پتھر آگ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لکڑی، گھاس اور بھوسا عام ہے، سونا، چاندی اور قیمتی پتھر نایاب ہے۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ دیکھیں اور اس طرح ذرا آپ غور سے سنیے کیا مسیح کہہ رہا ہے۔ خدا کا بندہ پلوس لکھتا ہے، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھر یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا اس کے کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزمائے گی کہ کیسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تعمیر آج زندگی یا منسٹری کے لیے ہم اپنی زندگی کو تعمیر کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں یا میں کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہوں،
سوال یہ نہیں کہ مجھے کتنا پسند کیا جا رہا ہے، لوگ میری کتنی تعریف کرتے ہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ عمارت زیر تمیز زیر زمین سے آ رہی ہے یا صرف سطحی طور پر ہے، اس کی لاگت کیا ہے، مجھے یہ جاننا ہے۔ یہ نیاب ہے جس پر میں عمارت تعمیر کر رہا ہوں، یا یہ عام ہے جسے سب دیکھ سکتے ہیں؟ میں انسان کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں؟ یہ نیاب ہے یا عام ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سونے چاندی یا قیمتی پتھر پر فروخت شدہ زمین پر ہماری بنیاد بنانے میں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو آگ آئے، جرم آئے، کوئی ایسی مصیبتیں آئیں، والدین کے گھر میں مسائل ہوں، جب وہ آگ آتی ہے نا تو پھر مجھے وہ پاک کر دیتی ہے، مجھے جلا نہیں سکتی وہ آگ، کیونکہ میری تعمیر سونا چاندی اور قیمتی پتھروں پر ہوئی ہے، جو یسوع مسیح میری بنیاد ہے۔ وہ زیر زمین ہے، اور زمین زیر زمین مین کہ خفیہ طور پر پائی جاتی ہے، اور خفیہ طور پر جو میں کام کرتا ہوں، جو وقت میں خدا کے ساتھ صرف کرتا ہوں، وہ اہم ہے، وہ میری زندگی کو بناتا ہے، اس کے ذریعے میری زندگی بنتی ہے، نہ کہ پبلکلی طور پر میری زندگی بنتی ہے۔ یسوع کے ساتھ میری زندگی بنتی ہے، لیکن یسوع کی طاقت سے میں زندگی بناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں میری زندگی کو، چاہے اس میں اونچا پانی سیلاب آ جائے یا کوئی ایسی مصیبت مجھ پر آ جائے، جب آندھی طوفان آئے، تو میں مضبوطی سے کھڑا ہوں گا، کیونکہ میری زندگی خفیہ طور پر خدا کے ساتھ تعمیر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت مشکل میں ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے جو مجھے بتاتے ہیں کہ میری زندگی کی تعمیر لکڑی پر ہوئی ہے، بوسے پر میری تعمیر ہوئی ہے۔ اگر میری زندگی سونے اور چاندی پر ہو تو یہ تمام چیزیں، مصیبتیں، دکھ، درد مجھے ہلا نہیں سکتے، کیونکہ میری تعمیر خدا کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی خدا کو ترک کرنے کا سوچ نہیں سکتا، میں کبھی بھی، مجھے منسٹری کا کام مشکل نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مصیبتوں میں خدا کے کام کو دیکھتے ہوئے چیلنجز جب آتے ہیں تو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تعمیر خدا کے ساتھ نہیں۔ آپ کی کلیسیا میں شاید ترقی نہ ہو، شاید آپ کی کلیسیا کے لوگ کلیسیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مجھے واسطہ پڑتا ہے جہاں پہ ایلڈرز بڑے طاقتور ہیں اور پادری صاحبان جانتے ہیں، ان کی طاقت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ میرا پھر آپ سے وہی سوال ہے کہ آپ نے اپنی منسٹری کو کیسا مواد استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی منسٹری جو ہے نا، وہ جس پر بنیاد آپ رکھتے ہیں، سونا چاندی، قیمتی پتھر، خالص اور خالص وہ اس وقت بنتے ہیں جب یہ تمام مصیبتیں، دکھ، درد ہم پر آتے ہیں۔ تجربے سے ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ یہ تجربہ کرتے ہیں۔ یشوع کی کتاب میں، یشوع 7 باب میں آپ ایکن کی کہانی پڑھتے ہیں۔ 2 شخصیات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، ایک راہب کا جو طوائف تھی، ایک اکن کا جو سپاہی تھا۔ اب دونوں کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں۔ راہب
طائف تھی، بہت برا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ اکن خدا کا سپاہی تھا، اس کا مستقبل بڑا امید افزا تھا۔ راہب نے کیا کیا؟ اس نے جاسوسوں کو چھپایا۔ اکن نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو چھپایا جن کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ نہیں، یہ خدا کے لیے مخصوص ہے۔ راہب بچ گئی، اکن مارا گیا۔ راہب نے اپنے خاندان کو بچا لیا، اکن نے اپنے خاندان کو مار ڈالا، تباہ کر دیا۔ راہب کا نام آپ کو متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ملتا ہے، یعنی یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام آتا ہے۔ اس نے ان جس جاسوسوں کو چھپایا تھا ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کی، اور اس کا بائبل میں آج بھی ہم بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں میں کیا فرق تھا؟ ایک نے چیزوں کو دونوں نے چھپایا۔ ایک نے کس کو چھپایا؟ ایک نے خدا کے لوگوں کو چھپایا، دوسرے نے کیا چھپایا؟ جو خدا کی چیزیں تھیں وہ چھپائی۔ آپ کی کل زندگی کا تعین اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ آج کیا چھپا رہے ہیں۔ کیا آج ہم کیا چھپا رہے ہیں؟ ہمارا کل بدل دے گا جو آج ہم چھپا رہے ہیں۔ یا ہر کوئی کچھ نہ کچھ چیز چھپاتا ہے، خفیہ طور پر کوئی کام کرتا ہے، خفیہ راز ہے اس کے اندر۔ خفیہ طور پر کیا آپ دعا میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا آپ روزہ میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو دینے کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جو مجھے چھپانے ہیں۔ راہب کی طرح مجھے وہ راز چھپانے ہیں۔ یہ اب عصر عام دعا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ چرچز میں لوگ دعا کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو خفیہ طور پر دعا کی جاتی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ خداوند نے بڑے واضح طور پر بتایا ہے کہ خفیہ طور پر کیا گیا کام ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خفیہ طور پر شاید فلمیں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اور یہ وہ خفیہ راز ہیں جو ان کی زندگی میں ایک دن ظاہر ہو جائیں گے۔ معاشرے میں آپ کا یہ راز، ایسے راز آپ کو بیمار کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں عوامی اسکینڈل بن جاتے ہیں۔ آج کا راز کل کا اسکینڈل ہوتا ہے، لیکن آج کا راز کل کا بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ چھیڑا خانی کرتے ہیں جنسی لت سے، تو ہر وہ شخص جو میری آواز سن رہا ہے آج، وہ کچھ نہ کچھ چھپائے ہوئے ہے۔ آپ کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ دعا، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یا کہ آپ دوسرے چیزوں پر وقت گزارتے ہیں؟ میں اکثر بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں پھل کس طرح آتا ہے، کس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ بدلتی ہے۔ متی 6 باب اور اس کی 4 آیت، 6 باب اور اس کی 4 آیت میں نا ایک بڑا پیغام دیا جاتا ہے۔ آئیے متی 6 باب نکالیے میرے ساتھ، اگر کوئی نکال لے تو وہ پڑھے۔ متی 6 باب اور اس کی 4 آیت۔ یہ پیسے میں پڑھتا ہوں۔ متی 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ You see؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پوشیدگی میں دیکھتا ہے، پوشیدہ طور پر، چپ چاپ، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جو آپ پوشیدگی میں کرتے ہیں اس کی برکات آپ کو سر عام ملتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوشیدگی میں وہ کریں۔
سر عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات میں تین چیزیں خفیہ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں جو مجھے آج کرنی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے. یعنی کہ کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو مجھے دینا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ تیری خیرات، پہلی چیز جو خیرات دینا ہے پشیدگی میں، سر عام نہیں ہے. دوسری بات متی 6 باب اور اس کی 6 آیت پڑھیے گا ذرا. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. یس یو سی ہیئر، پشیدگی میں دعا کر. میں یہ نہیں، مجھے مت غلط سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چرچ میں نہ جا کے دعا کریں، نہیں، ہرگز نہیں ہے. لیکن جو پشیدگی میں دعا کی جائے گی، جو خدا کے ساتھ آپ کا مسلسل رابطہ ہے نا پشیدگی میں، وہ جب قائم ہوگا نا تو پھر لکھا کہ جو آپ پشیدگی میں دعا کریں گے اس کا کھلا اجر آپ کو ملے گا، کھلے طور پر سب کے سامنے. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر آپ خفیہ طور پر شیر کا شکار کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کی زندگی میں شیر کا کردار ادا کرتی ہیں، اگر آپ خفیہ طور پر ان پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر آپ عوام میں ان بڑے شیطانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کو مارنا چاہتے ہیں. پھر 6 باب اور 18 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں دعا خفیہ طور پر کرنی چاہیے. اب تیسری بات کیا ہے؟ 6 باب 18 آیت. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. اسی روزہ رکھنا، پشیدگی میں روزہ رکھتا ہے تو آپ کو خدا کھلا اجر دے گا. آپ نے پشیدہ کیا. اور تیسری بات جو ہے وہ روزہ ہے. 3 خفیہ باتیں جن پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور یہ 3 چیزیں کرنے سے ہوتا ہے. پہلی بات خیرات خفیہ طور پر، دوسری بات دعا خفیہ طور پر، تیسری بات روزہ خفیہ طور پر. آپ جب لوگوں کو شاگرد بناتے ہیں، انجیل کی بشارت کرتے ہیں، یا آپ کو قیادت کی ذمہ داری دی گئی ہے جو پادری صاحبان ہیں، تو یہ راز نہیں ہے، یہ کوئی خفیہ طور پر نہیں آپ کر رہے، لیکن ان کے لیے خفیہ طور پر آپ کو طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے خدا سے. جو شخص دعا میں وقت نہیں گزارتا وہ کبھی کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اکیلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وامی چیز ہے، یہ کوئی خفیہ چیزیں نہیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور یہ 3 راز ہیں کیونکہ ہمارے لیے 3 بڑے دشمن بھی ہیں جن کا ہم ان سے آگے مقابلہ کر سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ غرور. جب آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ کے اندر غرور نہیں آتا، آپ کے اندر ہوس پیدا نہیں ہوتی، آپ کے اندر لالچ نہیں آتا. دعا آپ کو ختم کر دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. یہ 3 راز جو خفیہ طور پر ہیں آپ کے اندر پیدا ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے عام ترین دشمن ہیں جو آپ کی روحانی نشو و نما پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خفیہ طور پر اس کی نظام کی عادت ڈالیں جو آپ کو خدا کے نزدیک لا سکتے ہیں. چپکے سے دینا شروع کریں، چپکے سے دعا کریں، رازادانہ طور پر روزہ رکھیں. جب ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو پہچاننے کی بجائے خدا کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو ہم خوش نہیں کر رہے اس سے. اب 3 دشمنوں کو شکست دے رہے ہیں. شیطان ہماری روحانی زندگی کو
रोकना चाहता है। लोग जो हैं वो दुआ जब पढ़ते हैं तो शैतान हमारी रूहानी जिंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। हम मसरूफ़ नहीं होते, हम फ़ख्र नहीं करते। दुआ जो है वो गरूर पर सबसे बड़ा हमला है। सबसे बड़ा हमला जो हम गरूर पर है वो दुआ है, क्योंकि हम अपने आप में कोई चीज़ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि खुदा जो है वो हमारे साथ चलता है। हम खुफिया तौर पर खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर वालों के साथ दुआ ना करें। आप उनके साथ करें दुआ, आप चर्च में लोगों के साथ दुआ करें, अवामी जगह पर दुआ करें। ये काफ़ी नहीं है। आई एम टेलिंग दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि आपको पोशीदा तौर पर खुदा के साथ चलना है। और सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है? दुआ है। जब हम रोजे के मतलब बात करते हैं तो रोजा, आपको पता है इब्तिदाई चर्च क्यों कामयाब हुआ? इब्तिदाई चर्च में क्यों लोग इतने आते थे? क्योंकि वो रोजा रखते थे। हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। आपने कभी किसी को खाते हुए बहुत कम देखा है कि वो मर जाए? भूखा होकर मर नहीं सकता। आपको पता है ज्यादा खाने की वजह से लोग मरते हैं। हम बहुत ज्यादा खाते हैं। हम बहुत से हमने ऐसी वजूहात बना ली हैं। खासकर खाना हमारा खुदा बन जाता है और फिर हम रोजे की तरफ कभी भी नहीं आते। इंसान इस बात का सामना करता है, लेकिन इस बात को याद रखें कि खाना हमें कभी भी खुदा के कामों से दूर नहीं करता है, बल्कि जब हम वाफर मकदार में खाते हैं तो फिर मुझे खाना बड़ा पसंद है, मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ। और बाइबल में भी लिखा है कि जन्नत में या खुदा के पास में बहुत से फल होंगे। लेकिन हवस पर काबू पाना है। मसलसल और बाकायदगी से रोजा रखने की जरूरत की आदत हमें डालनी है। हमें जब तक हम ये रोजे की आदत नहीं डालेंगे, कुर्बानी देने की हमें जरूरत होती है अपने जिस्म की, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए सब कुछ किया है। आप उसके लिए ये कुर्बानी करना सीखें। जब आप ये कुर्बानी करना सीख जाएंगे तो फिर आपकी तरजीहात तब्दील हो जाएंगी। आप खुफिया तौर पर, आपने देखा यहाँ पर खैरात देना, खुफिया तौर पर दुआ करना, कहता है खुफिया तौर पर ये कर रहे हो लेकिन सरेआम तुम्हें खुदा बरकत देगा। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। अगर मैं यीशु मसीह की पैरवी करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू मेरी पैरवी करना चाहे तो अपनी सलीब उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह यकीनन मुझे फतह देगा। अजीजों, मैंने आज टाइम ख़त्म हो गया। मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा ना इसको मज़ीद बयान करूं, लेकिन एनीवे नेक्स्ट टाइम, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा मैसेज। इसका दूसरा हिस्सा हम अगली दफ़ा देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह हम खुफिया तौर पर खुदा के साथ तल्लुक़ कायम कर सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं। पता है आपको, मैंने कई दफ़ा देखा है इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगी होती है, मैंने रोज़ा रखा हुआ है बट इज़ दिस, मैंने खैरात की है, कोई चीज़ दी तो फेसबुक पर लगाई, दोस्तों को भेजी, किसी को खैरात किया तो ये काम किया, फिर दुआ की तस्वीर लगाई कि वी आर प्रेइंग, लुक एट दिस। उससे कोई ताकत नहीं मिलने वाली। ताकत आपको खुफिया तौर पर खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए मिलती है। और मेरा मान और यकीन है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें खुफिया तौर पर करेंगे तो आप बहुत बड़ी फतूहात हासिल कर सकते हैं।
खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।